کعبہ یا خانہ کعبہ جس کی طرف فیس کر کے پورے دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور حج کے لیے خانہ کعبہ کا ہی طواف کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کعبہ کو کس نے بنایا اور کب بنایا؟ ایکچولی میں کعبہ سعودی عرب کے ایک شہر مکہ میں کیوب کے شیپ کی ایک بلڈنگ ہے۔ اس کی ہائٹ 39 فٹ 6 انچ ہے۔ اس کے دیوار پتھر کے ہیں جس میں باہر سے پالش کیا ہوا ہے اور اندر سے دیوار پر پالش بھی نہیں ہے۔ اس کے سیلنگز اور روف لکڑی کے ہیں جو اسٹینلیس اسٹیل سے کورڈ ہیں۔ اس کے والز کی چوڑائی 1 میٹر ہے۔ کعبہ کے اندر کوئی ونڈوز نہیں ہے، صرف ایک دروازہ ہے۔ روایتوں میں مینشن ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بلڈ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں پلیسڈ کر دیا گیا تو انہوں نے وحشت اور تنہائی فیل کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو یہاں کوئی نہیں تھا، وہ فرسٹ ہیومن ہے اس ورلڈ کے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یہاں کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، میں کیسے تیری عبادت کروں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کعبہ سعودی عرب کے مکہ میں اسٹیبلش ہے، لیکن اگر ہم پوری کائنات میں دیکھیں تو آسمان پر عرش اعظم کے نیچے بیت المعمور ہے، جس کا طواف اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کرتے ہیں۔ اس کے جسٹ نیچے ارتھ پر کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کعبہ کے طواف کا حکم دیا۔ یہی کعبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہا۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب وہ آسمان پر فرشتوں کا عبادت گاہ ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سے اسے بلڈ کیا، چونکہ کعبہ کی بلڈنگ کہاں بنانی ہے، اس کی بنیاد کہاں ہے، یہ پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو خانہ کعبہ کے فاؤنڈیشن کو سایہ کیے رہا، جس پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے۔ جب دیوار کی ہائٹ زیادہ ہو گئی اور وہاں تک نہیں پہنچنے لگے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ کوئی ایسا پتھر لاؤ جس پر کھڑا ہو کر میں کعبہ کی دیوار کو اور اونچا کر سکوں۔ اسماعیل علیہ السلام ویسا پتھر ڈھونڈنے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایسا پتھر دوں جسے حضرت آدم نے جنت سے لایا تھا۔ وہ ایک پہاڑی پر لے کر گئے، وہاں سے انہوں نے 2 پتھر دیے اور کہا کہ ایک کو کعبے کی دیوار میں فٹ کر دیں تاکہ لوگ طواف کے دوران اس کو چوما کریں، اور ایک پر کھڑے ہو کر کعبہ کی دیوار کو تعمیر کریں۔ یہی پتھر جو دیوار میں لگی ہے اسے حجر اسود کہتے ہیں، اور جس پر کھڑا ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر میں یہ خاصیت تھی کہ جب دیوار اونچی ہو جاتی تو پتھر بھی اونچا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال رہی ہوگی، مکہ والوں نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کعبہ کی بلڈنگ جرجر ہو چکی تھی، چھت سے پانی ٹپکتا تھا۔ انہوں نے کعبہ کو گرا کر پھر سے کھڑا کیا۔ چونکہ ان کے پاس غریبی تھی تو انہوں نے پہلے کی بنیاد سے پیچھے ہٹ کر بنائی، یعنی کچھ جگہ کو چھوڑ دیا گیا جسے اب حتیم کہتے ہیں، لیکن حجر اسود کو سیٹ کرنے میں وواد ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار میں ہم فٹ کریں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا، سب نے یہ کہا کہ یہ جو کہیں گے ہم سبھی مان لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حجر اسود کو رکھ کر سبھی قبیلے کے سرداروں کو تھما دیا تاکہ سبھی قبیلے کے لوگ اس میں شامل رہیں، اور جب چادر
دیوار کے قریب لایا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس کے بعد کعبہ کس نے بنایا اور ابھی جو کعبہ کی بلڈنگ ہے وہ کس کی بنائی ہوئی ہے، ہم آگے بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو انہوں نے چاہا کہ جو پرانی بنیاد تھی اس پر ہی کعبہ کو بنایا جائے، لیکن گرانے میں وواد نہ ہو جائے اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھر جب عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق پرانی بنیادوں پر پھر سے کعبہ کی تعمیر کی۔ عبد الملک بن مروان کے کمانڈر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے مکہ کی حکومت اپنے انڈر کر لیا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرا دیا، اور پھر اس نے اس جگہ کو چھوڑ کر بنایا جتنا جگہ مکہ والوں نے چھوڑ کر بنایا تھا، یعنی حتیم کو چھوڑ کر بنایا۔ اور ابھی جو کعبہ موجود ہے عبد الملک بن مروان کے آرڈر سے حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ ابھی جو کعبہ موجود ہے اس کی بلڈنگ لگ بھگ 1350 سال پرانی ہے، صرف اس میں کبھی کبھی مرمت ہوتی ہے۔ حالانکہ خلیفہ ہارون رشید نے اسے پھر سے بنانے کی خواہش کی تھی، لیکن اسے روک دیا گیا کہ یہ ٹرینڈ چل جائے گا، جب بھی کوئی بادشاہ بدلے گا تو اسے توڑ کر دوبارہ بنائے گا، اس لیے کعبہ کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔